بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل خان کے ان الفاظ پر آصف خان کی بیوی اور سب لوگ خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سب دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے، یہاں تک کہ آصف خان نے عادل خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: عادل خان، میں اور وزیر خان آگرہ میں تم سے ملاقات کرنے کے بعد لاہور گئے اور ہم نے وہاں ایک ساتھ 3 رہائش گاہوں کا اہتمام کر لیا ہے۔ وہاں تینوں بھائی مل کر رہیں گے۔ وزیر خان چاہتا تھا کہ ماموں کا مکان بیچ دیں اور جو رقم اس سے حاصل ہو وہ تمہارے حوالے کر دی جائے، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ماموں کے مکان کے مالک تم ہوگے، لیکن میں نے مکان بیچنے نہیں دیا۔ میرے عزیز بھائی، وہ تمہاری ملکیت ہے، وہاں جا کر اگر تم مکان اپنے پاس رکھنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی اور بیچنا چاہو تب تمہیں اس کا اختیار ہوگا۔ آصف خان کے ان الفاظ پر عادل خان خوش ہو گیا تھا، کچھ سوچا، ایک نگاہ اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی بیوی کملا پر ڈالی۔ اس کے بعد بڑے بھائی آصف خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو رہائش آپ نے میرے لیے لی ہے اس کے لیے مجھے کتنی ادائیگی کرنا ہوگی؟ عادل خان کے ان الفاظ پر ایک غیر نظر وزیر خان نے عادل خان پر ڈالی۔ دونوں بھائی مسکرائے، پھر عادل خان آصف خان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا: عادل، تم ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹے ہو، چھوٹے بھائی کا بڑوں پر بہت حق ہوتا ہے، لہذا تمہارے لیے ہم نے جو اپنے ساتھ حویلی حاصل کی ہے اس کی ادائیگی میں نے اپنی طرف سے کر دی ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں جانو وہ حویلی بڑے بھائی کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ آصف خان کے ان الفاظ پر عادل خان مسکرا دیا تھا۔ کملا کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جواب میں عادل خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ آصف خان پھر بول اٹھا: عادل، میرے عزیز بھائی، شہنشاہ اور اس کے بیٹے سلیم کے درمیان چپقلش، دوری، بغض اور نفرت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ راجہ مان سنگھ، عزیز کوکا اور ابو الفضل کی وجہ سے ہے، اور اب سنا ہے اس میں خان اعظم بھی شامل ہو گیا ہے۔ جہاں تک ابو الفضل کا تعلق ہے وہ تو مارا جا چکا ہے، خس کم جہاں پاک کے مصداق ابو الفضل جاتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اکبر کے دین الہی کی خلافت بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ اب لوگ شہزادہ سلیم کے حق میں زیادہ اور اکبر کے خلاف ہیں۔ اکبر کے خلاف جو بیزاری اور ناپسندیدگی کی لہر پھیلی ہے یہ اس کے دین الہی کی وجہ سے ہے۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان حالات اب اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے کا عزم کر چکے ہیں۔ ان حالات میں میرے بھائی، ہم یہ چاہیں گے کہ جو لشکر اس وقت تمہاری کمانداری میں ہے اسے لے کر آگرہ کا رخ کرتے ہیں، اور لشکر کو وہاں مستقر میں بٹھانے کے بعد تینوں بھائی لاہور کا رخ کریں گے، اس لیے کہ ہم اکبر اور شہزادہ سلیم کے ٹکراؤ میں حصہ نہیں لینا چاہتے۔ آصف خان کی اس گفتگو سے نہ صرف وزیر خان اور عادل خان نے اتفاق کیا تھا بلکہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان کی حمایت کر رہی تھی۔ چنانچہ ایک شب سب نے وہاں گزاری اور اگلے روز لشکر کے ساتھ وہ سب آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اکبر ایک خاصا بڑا لشکر لے کر اپنے بیٹے سلیم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا کہ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اکبر کو کوچ کرنے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دوبارہ اس نے آگرہ سے الہ آباد کی طرف کوچ کرنا چاہا تو 17 ستمبر کو اکبر کی والدہ وفات پا گئیں، چنانچہ اکبر لشکر کے ساتھ الہ آباد کی طرف کوچ نہ کر سکا۔ دوسری طرف جب سلیم کو اطلاع ملی کہ اس کی دادی اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے تو وہ الہ آباد سے آگرہ پہنچ گیا تاکہ دادی کی وفات پر اپنے باپ سے اظہار تعزیت کر سکے۔ بعض مورخین کے مطابق شاید سلیم اس واقعے کو بھی خاطر میں نہ لاتا، وہ صرف اس لیے آیا تھا کہ شاید اکبر کو اپنی ماں کی موت کا شدید صدمہ ہو اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے، اس طرح سلیم انتظام و انصرام حکومت سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ الہ آباد سے آگرہ کی طرف جاتے ہوئے سلیم اپنے ساتھ بہت سے قیمتی تحائف بھی لایا جو اس نے اپنے باپ کی خدمت میں پیش کیے، مگر اکبر سلیم کی حرکات سے سخت بددل اور نالاں ہو چکا تھا۔ چنانچہ سلیم جب آگرہ پہنچا اور اپنی دادی کی تعزیت کر چکا تو اکبر کے حکم پر سلیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر اکبر نے ایک بار انتہائی غصے کے عالم میں سلیم کے منہ پر تپڑ بھی دے مارا تھا۔ اس کے بعد اسے ایسی جگہ مبہوس کر دیا گیا جہاں نہ صرف وہ تنہا تھا بلکہ اسے شراب بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ اکبر نے 10 روز سلیم کو اس قید تنہائی میں رکھا۔ 10 روز کے بعد اسے حبس سے نکالا گیا۔ اس موقع پر ممکن تھا کہ اکبر اس کو صوبوں کی گورنری اور شاہی وظائف سے بے محروم کرنے سے متعلق سوچتا، مگر اسی دوران اکبر کو دکن سے اپنے بیٹے دانیال کی علالت کی خبر ملی۔ اکبر کا تیسرا بیٹا مراد پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔
اب جو دانیال کی اجلالت کی اطلاع ملی تو اکبر پریشان ہو گیا، لے دے کے اب اس کے پاس ایک ہی بیٹا سلیم رہ جاتا تھا، لہٰذا اکبر نے سلیم کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں مصلحتاً ہاتھ روک لیا۔ اس کے بعد 28 اپریل 1605 کو اکبر کا بیٹا دانیال برہان پور میں انتقال کر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زیر عتاب ملازم نے اسے شراب میں زہر ملا کر ہلاک کر دیا تھا۔ انہی دنوں ایک انگریز نے آخری بار اکبر سے ملاقات کی۔ یہ انگریز ایک تاجر تھا، اس کا نام جون بلڈن ہال تھا۔ اس نے اکبر تک رسائی حاصل کی تھی تاکہ اکبر سے نو ساختہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بعض تجارتی مراعات حاصل کرنے کی اجازت حاصل کر سکے۔ وہ پرتگالیوں کے مقابلے میں برابر کی مراعات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ملکہ الزبتھ سے بھی ایک خط لایا تھا، تاہم اسے سفارتی حیثیت حاصل نہ تھی۔ اس نے اکبر کو اعلیٰ نسل کے 29 گھوڑے بھی پیش کیے اور اکبر نے اسے 500 پاؤنڈ کی مالیت کے قیمتی تحائف دیے۔ اس موقع پر شہزادہ سلیم کے ساتھ اکبر کا رویہ چونکہ نرم ہو چکا تھا، لہٰذا سلیم نے اس انگریز تاجر کو تجارتی مراعات دینے کی حمایت کی، لیکن پرتگالی جو انگریزوں کو چور اور جاسوس کہتے تھے، بعض وزراء کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اکبر کی زندگی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کو مراعات حاصل نہ ہونے دی۔ یہ انگریز تاجر 1614 میں وفات پا گیا۔ اسے آگرہ میں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ انگریز تاجر جس نے ان دنوں اکبر سے ملاقات کی اور جس کا نام جون بلڈن ہال تھا، اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بہت پست کردار کا آدمی تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ایک بددیانت اور بدمعاش شخص تھا۔ اس نے اکبر کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بتانا چاہا کہ وہ سفارتی وقار کا حامل تھا، ساتھ ہی اس نے کمپنی کو بھی نام نہاد مراعات کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کی جو اسے کبھی حاصل نہ تھی۔ حتیٰ کہ اس نے لندن میں اپنے بہت سے سوداگروں کو جو اس کے اپنے ملازم تھے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال وہ 4 انگریزوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اکبر کے ساتھ اس کی زندگی میں ملاقات کی اور بلا شبہ جون بلڈن ہالٹ باقی تینوں میں سے زیادہ چالاک اور مکار تھا۔ اسی دوران اکبر پیچس کے مرض میں مبتلا ہو گیا، لہٰذا آگرہ کے اندر تخت و تاج کے لیے رساکشی شروع ہو گئی۔ شہزادہ سلیم کا بیٹا خسرو اب 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی حمایت اب 3 نہایت بااثر درباری کر رہے تھے، جن میں سے ایک خان اعظم، دوسرا راجہ مان سنگھ اور تیسرا عزیز کوکا تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اکبر کو سلیم کی جگہ خسرو کو وارث تخت بنانے پر آمادہ کر لیں۔ بدقسمتی سے خسرو بھی اب اپنے ان 3 بااثر حامیوں کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگا کہ بہرحال تخت و تاج اسی کا ہی مقدر ہے۔ 3 اکتوبر کو اکبر جب پیچس کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کی حالت بگڑنے لگی، وہ صاحب فراش ہو گیا۔ انہی دنوں ایک ایسا سخت واقعہ پیش آیا جس نے اکبر کے مرض میں اضافہ کر دیا اور اسے موت کی طرف دھکیل دیا۔ ہوا یوں کہ ان دنوں شہزادہ سلیم اور اس کے بیٹے خسرو کے ملازموں کے درمیان ہاتھیوں کی لڑائی پر زبردست جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے باہمی تعلقات میں مزید کشیدگی آ گئی۔ اکبر ان معاملات کا جائزہ لے رہا تھا کہ بیٹے اور پوتے کے جھگڑوں نے اکبر کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ ایک روز اکبر جب اپنی بیماری کی وجہ سے بے سدھ پڑا ہوا تھا اور شاہی طبیب اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ ہاتھ کے اشارے سے اس نے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا۔ طبیب جب آگے بڑھ کر جھکا تو نحیف سی آواز میں اکبر نے اسے مخاطب کر کے کہا، اس مغنی کو بلایا جائے جسے لاہور سے میں آگرہ لے کر آیا تھا۔ شاہی طبیب پیچھے ہٹ گیا۔ اکبر کا پیغام وہاں کھڑے مسلح جوانوں کو سنایا۔ کچھ مسلح جوان وہاں سے ہٹے اور تھوڑی دیر بعد وہ مغنی جو اکبر کے لاہور میں قیام کے دوران اس کے دربار میں حاضر ہوا کرتا تھا اور اکبر اسے اپنے ساتھ آگرہ لے کر آیا تھا، وہ اکبر کے سامنے آیا۔ اکبر اسے چند ثانیوں تک دیکھتا رہا۔ اس موقع پر ہلکا سا تبسم بھی اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ مغنی جب قریب ہوا تب اکبر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے کوئی ایسا نغمہ، کوئی ایسی دھن سناؤ جسے میں اپنی زندگی کا آخری نغمہ سمجھ کر سنوں۔ اس میں سازوں اور سازندوں کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ جاؤ اور سناؤ، میں آج دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیا سناتے ہو۔ وہ مغنی جسے اکبر لاہور سے اپنے ساتھ لایا تھا بڑا سیانہ تھا اور اپنے فن میں پورا عبور رکھتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اکبر نے دین الہی جاری کیا ہوا ہے اور اس لحاظ سے وہ مذہبی معاملے میں بھٹکا ہوا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اکبر کے سامنے حمد پڑھنا شروع کی۔ حمد پڑھنے کے بعد اس مغنی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شاہی طبیب نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ اکبر کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ اس پر مغنی اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔
تھوڑی دیر تک اکبر کی ایسی ہی حالت رہی، پھر وہ سنبھلا۔ دوسری طرف راجہ مان سنگھ، عزیز کوکا اور خان اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اکبر اب چند دن کا مہمان ہے، لہٰذا انہیں تخت و تاج کے وارث کے لیے آخری فیصلہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ خان اعظم، عزیز کوکا اور مان سنگھ نے یہ سازش تیار کی کہ جس دن سلیم اکبر سے ملنے کے لیے آئے اسی دن اسے پکڑ کر قید خانے میں ٹھونس دیا جائے اور اکبر کے بعد اس کے بیٹے خسرو کو تاج و تخت کا مالک بنا دیا جائے۔ لیکن سلیم کو پہلے ہی ان تینوں کی اس سازش کی اطلاع مل گئی تھی، لہٰذا وہ محل میں داخل ہوئے بغیر گھر واپس چلا گیا۔ چنانچہ راجہ مان سنگھ اور خان اعظم اور عزیز کوکا نے اس سازش میں ناکام ہونے کے بعد درباریوں کا اجلاس طلب کیا، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ سلیم کو تخت کی وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے دیکھا کہ اکثریت ان کے حق میں نہ تھی، لہٰذا خوفزدہ ہو کر انہوں نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ اس اقدام کے باعث شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کے حامی بھی حرکت میں آئے۔ سب سے پہلے ایک شخص رام داس نے خزانے پر راجپوت محافظ متعین کر دیے، دوسری طرف کچھ سیدوں نے سلیم کے حق میں نعرہ لگایا۔ ان حالات میں راجہ مان سنگھ اپنے بانجے خسرو کے لیے وراثت حاصل نہ کر سکا، چنانچہ حالات سے خوفزدہ ہو کر وہ واپس بنگال جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اسی اثناء میں سلیم کے بعض مخالفین سلیم سے دو باتوں پر حلف لینے کے بعد اس کے حق میں ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ تخت نشین ہونے کے بعد سلیم بہرحال اسلام کا مکمل تحفظ کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ نہ صرف اپنے بیٹے بلکہ اس کے حامیوں اور سلیم کو اس کی پیدائشی وراثت یعنی تخت سے محروم رکھنے والوں کو بھی کوئی سزا نہ دے گا۔ اس طرح حالات شہزادہ سلیم کے حق میں ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد اکبر کو شدید بخار ہو گیا۔ 21 اکتوبر کو جب سلیم باپ کی عیادت کو گیا تو اکبر کی حالت تشویشناک تھی۔ نقاہت کا عالم یہ تھا کہ ہوش میں ہونے کے باوجود بولنے سے قاصر تھا۔ جب سلیم اس کے کمرے میں پہنچا تو اکبر نے اسے اشارے سے شاہی امامہ اور جبہ پہننے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ہمایوں کی تلوار کمر سے باندھنے کا حکم دیا۔ سلیم نے حکم کی تعمیل کی اور اکبر کے کہنے پر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے بعد 25 اور 26 اکتوبر 1605 کی درمیانی شب کو اکبر ٹھیک 63 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اکبر نے وفات سے قبل توبہ کر لی تھی اور دین الہی کے سلسلے میں اس نے جو غیر معمولی اقدام کیے تھے ان پر نادم تھا، اور وقت آخر دوبارہ اس نے اسلام کا دامن تھام لیا تھا۔ چونکہ نقاہت کی وجہ سے اس کی زبان کام نہ کرتی تھی، اس کے باوجود بار بار اللہ اللہ کہنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ 26 اکتوبر کی صبح کو اکبر کو اسلامی رسم کے مطابق غسل دیا گیا اور خاص درباری اس کا جسد محل سے 5 میل دور باغ میں لے گئے اور اسے وہاں دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ کو آج کل سکندرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اکبر کے جنازے میں تمام صوبوں کے حاکموں اور اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ شہزادہ سلیم نے بھی باپ کے جنازے کو کچھ دور تک کھندا دیا۔ اکبر نے اپنے مقبرے کی تعمیر اپنی زندگی ہی میں شروع کرا دی تھی، جسے بعد ازاں سلیم نے مکمل کیا۔ جہاں اکبر کو دفن کیا گیا اس جگہ کا نام بہشت آباد رکھا گیا۔ اکبر کی وفات اور تدفین کے بعد عادل خان اور اس کے دونوں بڑے بھائی آصف خان اور وزیر خان اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس صحرا پر سفر کر رہے تھے جو آگرہ سے دہلی اور دہلی سے لدھیانہ ہوتی ہوئی لاہور شہر کا رخ کرتی تھی۔ ختم شد۔